بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 124 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم کا جائزہ لیا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ مغربی تہذیب کے سیاسی اثرات ہے۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے مغربی تہذیب کے معاشی اثرات پڑھے۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے معاشرتی اثرات تھے۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق ہے۔ عالم اسلام 7 سے زائد آزاد اسلامی ممالک پر مشتمل ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.25 ارب ہے۔ گویا کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ مسلمان دنیا کے تمام بر اعظموں میں آباد ہیں۔ اسلامی ممالک کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیش بہا اور گو نگو وسائل ہیں۔ وہ بہترین افرادی قوت کے مالک ہیں، جن کے پاس علم و ذہنی سرمایہ کی کمی نہیں۔ اسلامی دنیا زرعی پیداوار، قیمتی معدنیات اور معاشی دولت سے مالا مال ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اہم ترین علاقے ان کے پاس ہیں۔ وہ دنیا کے انتہائی اہم زمینی، سمندری اور ہوائی راستوں کے مالک ہیں۔ اس طرح عالم اسلام کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ وہ ہر لحاظ سے خود کفیل ہیں۔ ان سب وسائل کے باوجود اسلامی دنیا میں اتحاد، منصوبہ بندی اور تعاون کی کمی ہے۔ وہ اپنے وسائل کو نہ صحیح طور پر استعمال کرنے کے قابل ہیں، نہ ہی موجود دنیا اور جدید دور میں کوئی مؤثر اور اہم کردار ادا کرنے کے لائق ہیں۔ امت مسلمہ آج امت مرحومہ بن چکی ہے۔ یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے قابل نہیں رہی۔ یہ ڈوبتے تنکے کو سہارا دینے کے بجائے خود بھی درمیان کا سمندر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس وسائل کی بہتات ہے۔ انڈونیشیا سے مراکش تک کے وسیع علاقے میں 57 اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہیں، ایٹمی ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ دنیا کی آبادی کا 21% حصہ ان کا ہے۔ 9 کروڑ مربع میل زمین اس کے قبضے میں ہے۔ بے شمار وسائل سے یہ مالا مال ہیں۔ دنیا کے اندر تیل کے 69% ذخائر پر ان کا قبضہ ہے، مگر پھر بھی یہ کشکور لے کر اغیار کے دہانے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ پاک کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ پاک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جسے خود اپنی حالت بدلنے کا شوق نہ ہو۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مختصر یہ کہ وہ وقت بھی تھا جب نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے قاشقر تک ہماری داستان رقم تھی۔ ہر جگہ مسلمانوں کی آمد کے چرچے تھے، ہر جگہ مسلمانوں کی یلغار سے لوگ خائف تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسی عظیم روم و یونان کی ریاستوں کو مجال نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کر سکیں۔ بقول شاعر، مغرب کی وادیوں میں گونجی آذان ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی کسی شخص کی منتظر ہے، تو نتیجہ تو یہی ہوگا۔ ذلت و مسکنت یہاں آ کر یہاں ڈیرے ڈال لے گی اور ہر طرف خودکش دھماکے ہوں گے۔ امن و امان کے محافظ ڈاکو، لٹیرے اور رہزن بن جائیں گے۔ جس معاشرے میں حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اس معاشرے میں حقوق کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ اسی بات کی عکاسی کرتے ہوئے سید قطب شہید فرماتے ہیں، آج انسانیت جہنم کے کنارے کھڑی ہے اور ہماگیر تباہی کا خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر امت مسلمہ کے چند ایک مسائل ہیں۔ آئیے ان مسائل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ باہمی اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ عالم اسلام یا امت مسلمہ کے مسائل میں پھنسنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہمی اتحاد و اتفاق کو پس پش ڈال دیا ہے، اور جو قوم اتحاد کے دامن کو ترک کر دے گی اس کے اندر سے ہی رخدہ انداز پیدا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، اس وقت کیا بنے گا جب مسلمانوں کو دشمن ایسے نوچیں گے جیسے گدھ مردار کو
نچوڑ کر کھاتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت تعداد میں کم نہ ہوں گے بلکہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق نہ رہے گا۔ قرآن مجید میں بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرق میں نہ پڑو۔ نیز فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کلام کے اندر اس بات کی تاکید کی تھی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ مختصر یہ کہ امت مسلمہ اگر اس چنگل سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے اور امت متمدن بن کر دوبارہ اقتدار سنبھالنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باہمی اتحاد و اتفاق کے زیور کو اپنے گلے کا ہار بنائے تاکہ وہ یکجا ہو کر اعدائے امت مسلمہ کا مقابلہ کر سکے۔ امت مسلمہ کا دوسرا اہم مسئلہ باہمی خانہ جنگی یا داخلی خانہ جنگی ہے۔ اسلام ایک امن و آشتی کا دین ہے، یہ آپس میں امن و امان سے رہنے کا درس دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف آتی ہے اور تمام جسم تکلیف زدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان سے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ مگر آج یہ بات خیالی معلوم ہوتی ہے۔ آج جس اسلامی ملک کا دورہ کریں، اس ملک کے ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر نظر جمائیں، ہر طرف ہما ہمی کی داستانیں ہی نظر آتی ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کے خلاف برسر بیکار ہے۔ عراق و ایران، شام و فلسطین، بوسنیا و چیچنیا، کویت و لبنان، پاکستان و افغانستان، غرض ہے کہ ہر مسلمان ملک اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ محلے، نہ بازار، نہ ممبر و محراب، غرض یہ کہ ہر جگہ خانہ جنگی کی کیفیت آیا ہے۔ باہمی اخوت و اتحاد کی آماجگاہوں سے بھی آج انتشار و اختلاف کی تعفن آ رہی ہے اور ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے اور زیر کرنے کے چکر میں لگا ہے۔ افسوس کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے والی صورتحال ہے، اور جب باڑ فصل کھانی شروع کر دے تو پھر یوں ہی کہنا پڑے گا، ہے آج کیوں ذلیل، کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ عالم اسلام کے ان مسائل کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ دنیا اسلام آج گوناگوں مسائل کا شکار ہے اور روبہ زوال ہے۔ اس کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک اندھی تقلید ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے آباء و اجداد اور مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی عقل سلیم اور ہوش خود سے کام نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے قرآن مجید کی اعلیٰ و عرفہ تعلیمات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کی۔ اگر وہ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ قرآن تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے مذہبی رہنما موجود ہیں۔ ان کی اس غلط سوچ کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ایسی دلدل اور پستی میں جا گرے کہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن ہی نہ رہا۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو سدھارنے کے خواہش مند ہوتے تو ان بری رسومات اور غلط عقیدوں کی اصلاح کرتے، مگر انہوں نے یہ زحمت گوارا نہ کی۔ ایسے ہی لوگوں اور قوموں کے متعلق کو قرآن مجید کی سورۃ رعد ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ اپنی صلاحیت کی حالت کو بدل نہیں دیتے۔ ان اسباب میں سے دوسرے سبب کے متعلق اگر بات کریں تو وہ آتا ہے حصول علم کا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس میں یہ تخصیص نہیں کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے لوگ دنیاوی علوم سے دور رہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یورپی اقوام سے پسماندہ شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں حصول علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ انگریز جب بر صغیر پر قابض ہوا تو اس وقت ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی اور انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنے پر کافی زور لگایا۔ مسلمان علماء کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہم نے مذہبی تعلیم کو چھوڑ دیا
تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا مذہب ہی چھین جائے، اس لیے ان کا سارا زور مذہبی تعلیم پر تھا اور سائنسی علوم کی طرف ان لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ دوسرے مسلمان جو جدید علوم کی طرف راغب تھے انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اندر کامیابی حاصل نہ کی۔ مسلمانوں نے عورتوں کو علم کے نزدیک نہ بھٹکنے دیا، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جاہل ماہیں جاہل اولاد کو جنم دیتی رہی اور ترقی کا ان کو کبھی خیال نہ آیا۔ ایک تیسرا سبب، مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد اور بڑوں کی رسومات کو بلا حیل و حجت مان لیا اور ان کی اندھی تقلید کرنے لگے، اپنی عقل اور خداداد صلاحیتوں سے کوئی کام نہ لیا۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق بدنام انہوں نے۔ عالم اسلام کے مسائل کے اسباب میں سے تیسری چیز تعلیمات قرآنی سے روگردانی ہے۔ اسلامی دنیا کے زوال اور پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ محمد کی آیات نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کے پاس امر واقعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔ ایسا ہی ایک فرمان ایک اور صورت میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا اور نہ پیروی کرو اس کے سوا کی دوسروں کی، تم بہت ہی کم سوچتے ہو۔ ان آیات ربانی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ان باتوں اور احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن نے بیان کی ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب ہم خدا کے احکامات کو بھول جائیں گے تو لازم ہے کہ خدا بھی ہمیں بھلا دے گا۔ ایک تیسرا سبب قول و فعل کا تضاد ہے۔ ہمارے اندر یہ نقص ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہمارے اندر موجود ہے، جسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، خدا کے نزدیک یہ بات ناراضگی کی ہے، ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم اپنے قول و فعل میں سچی ہوتی ہے وہی عزت پاتی ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی قول و فعل میں مطابقت ہی تھی۔ ان اسباب میں سے ایک چھٹا سبب آلات حرب تیار نہ کرنا ہے۔ عالم اسلام کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلم ممالک سامان حرب تیار کرنے میں پوری دنیا سے پیچھے ہیں، جبکہ آلات حرب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جس ملک میں یہ جنگی آلات تیار ہوں گے وہاں کی عوام بہادر اور دلیر ہوگی۔ اگر سامان جنگ بزدلوں کو بیٹھے بیٹھائے مل جاتے تو اللہ کے نبی حضرت داؤد السلام کو جنگی آلات تیار نہ کروانے پڑتے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔